اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباد العلماء وقال اللہ تعالی فی موضع آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے، اگر آپ پورے قرآن مقدس کو دیکھیں تو غالباً یوں تو اللہ رب العزت نے اپنے احکامات، اپنی قدرتیں، اپنی طاقتیں اور پھر انبیاء کرام علیہم السلام کے تذکرے، کسی کا مختصر کسی کا مفصل، لیکن یہ جو بات اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمائی ہے، سب سے پہلے تو ایک چیز تمہیدی طور پر نظر میں رکھیں یا ذہن میں رکھیں کہ ہم اللہ کو جو پہچانتے ہیں یا اللہ کو جو مانتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس میں واسطہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کے ذریعے ہم نے اللہ کو پہچانا ہے۔ ایسے ہی ماقبل میں جو انبیاء تھے تو ان کی جو امتی تھے انہوں نے اپنے نبی کے ذریعے اللہ کو پہچانا، ہم اپنے نبی کے ذریعے اللہ کو پہچانتے ہیں۔ پہلے کا معاملہ ایسا تھا کہ زمانے میں جب آگے چل کر امت کے اندر پھر کچھ اختلاف یا انتشار پیدا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ کے بندوں کو اپنے سے ملانے کے لیے پھر کسی نبی کا انتخاب کرتے، لیکن ہمارے نبی کے بعد میں یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا کہ اب اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا دیا گیا ہے۔ اب یہ اللہ کے بندے سے ملے رہیں یا اللہ کے بندے اللہ سے ٹوٹ جائیں، کوئی نبی نہیں آنے والا اللہ سے ملانے کے لیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مگر پہلے کے نبی یہ سوچا کرتے تھے کہ بالفرض کچھ ہو گیا تو پھر کوئی نبی آئے گا اور وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملائے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں معاملہ یہ تھا کہ اگر میری امت کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا یا میری امت کے اندر انتشار پیدا ہو گیا، صراط مستقیم سے میری امت اگر ہٹ گئی تو پھر میری امت کو اللہ سے کون ملائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر دو چیزیں قرآن میں اتنی وضاحت کے ساتھ میں بیان کی ہیں کہ اگر امت اس چیز کو سمجھ لے تو میں اللہ کی ذات اقدس پر کامل یقین رکھتے ہوئے اس بات کو کہتا ہوں کہ نہ تو شیطان اور نہ زمانے کے وساوس اس کو صراط مستقیم سے ہٹا سکتے ہیں۔ ایک موقع پر سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کون ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنی گواہی کے لیے کہ میں کون ہوں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ نے خود گواہی دی کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ خود گواہی دیتا ہے کہ وہ تمہارا معبود ہے۔ اب کوئی آدمی گواہی دے تو ہم کہہ دیں گے کہ بھئی یہ آدمی، اس کی بات پہ کیا بھروسہ، کیونکہ انسان کے اندر اس کی خبر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اس کی خبر صادق ہوتی ہے یا تو اس کی خبر جھوٹی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خبر صادق ہے، اس کے اندر کذب نہیں ہے، کیونکہ کذب کا ہونا یہ ایک عیب ہے، اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت تمام عیوب سے پاک ہے۔ تو اللہ نے خبر دی اس بات کی کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ خود گواہی دیتا ہے کہ وہ معبود حق ہے۔ اب اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے اپنی گواہی کے لیے کہ میں کون ہوں یہ فرمایا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ، اور فرشتوں کے تعلق سے بھی دنیا کا تمام انسان یہ کہتا ہے کہ فرشتے ایک اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو بیچارے جھوٹ نہیں بولتے، تو اللہ کے ہونے کی گواہی فرشتوں نے دے دی۔ اب فرشتوں کے تعلق سے کوئی نہیں کہہ سکتا، ان کے اوپر کوئی شک نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کذب سے، دھوکے سے، دکھاوے سے، ہر چیز سے پاک رکھا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نور خاص سے بنائے گئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فرشتہ تو مجھے ملے گا نہیں، جبرائیل امین کی ثناء اللہ کیا ہے تجھ کو بتا دوں، یا میکائیل آپ سے ملیں گے نہیں کہ جو آپ کو بتائیں گے اللہ کیا ہے،
اور ظاہر سی بات ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے اتنے دن کے بعد میں اور آپ آئے کہ اب اللہ کے رسول بھی نہیں آ سکتے بتانے کے لیے کہ اللہ کیا ہے. تو یہ فرمایا کہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اللہ نے اپنی گواہی دی، فرشتوں نے اللہ کی گواہی دی، اور پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان میں جو علماء رکھے ہیں یہ واسطہ ہے تمہارے اور اللہ کے درمیان. انبیاءوں کی شان تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے انہوں نے ملایا، یہ انبیاءوں کی شان ہے. مگر علماء اکرام کی شان یا اکرام کہہ لیں، ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء کی شان کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن جب بات آتی ہے انسانوں کے درمیان کی، ان کے اندر مطابقت کی، ان کے اندر مماثلت کی، تو تمام انسانوں کے اندر اصحاب پیغمبر کے بعد یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد اس دنیا میں اللہ کے نزدیک سب سے مقربین جو ہیں وہ علماء اکرام کی جماعت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں علم کے باب کے اندر لکھا کہ علماء ایک ایسی جماعت اس دنیا کے اندر اللہ کی ہے کہ ان کے وجود سے اللہ کی رحمت اس دنیا کے اندر پڑی ہوئی ہے، ان کے وجود سے اللہ نے اپنے عذاب کو ہٹایا ہوا ہے. اور یوں فرمایا کہ بسا اوقات یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی عالم غلط کام کر بیٹھے، چونکہ انسان ہے اور انسان سے غلط کام کا ہو جانا کوئی بعید از قیاس نہیں ہے. تو اگر کسی عالم سے کوئی کام غلط ہو جائے تو وہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ غلط کام کرنے کے باوجود بھی اللہ کی رحمت کی چادر سے باہر نہیں آتا ہے. جو علماء ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کی چادر میں لے لیتا ہے. اب اگر وہ کسی وجہ سے کوئی کام غلط کر بیٹھے تو اس غلط کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر سے اپنی رحمت کی چادر کو کھینچتا نہیں ہے، بلکہ وہ جو کی تو رہتی ہے. قرآن میں کہا جاتا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ جب بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سیئات کو حسنات سے تبدیل کر دیتے ہیں. اب ایک آدمی جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس نے غلط کام کیا، لیکن یہ معلوم ہے کہ یہ کام غلط ہے، اور وہی غلط کام ایک عالم کر گزرے تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ اس کے اندر کے ذرات کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعیدوں کو جانتا ہے. تو عالم کے ساتھ میں پکڑ کا معاملہ بھی زیادہ ہے، جاہل کے ساتھ میں پکڑ کا معاملہ بمقابل عالم کے کم ہے. لیکن جب وہ جاہل توبہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں اللہ کی جو پکڑ کا معاملہ تھا اسی حساب سے اس کو اس کا بدل ملتا ہے. لیکن ایک عالم جب توبہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں معاملہ اسی پکڑ کے ساتھ میں اس کے بدل کا ہوتا ہے. چونکہ عالم تھا اس کے لیے اس کے ساتھ میں پکڑ بھی زیادہ تھی. اب جب اس نے اس عمل سیئہ سے توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ کا اکرام بھی اس کے ساتھ میں اس مطابق ہوتا ہے. تو اللہ کے درمیان میں، انبیاءوں کے درمیان میں اور علوم نبوت کے درمیان میں ہمارے پاس میں اگر کوئی ہے تو یہ علماء کی جماعت ہے. ہمارے پاس میں دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ ہم بغیر علماء کے اللہ کو پہچانیں، بغیر علماء کے انبیاء کو پہچانیں. آپ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں یہ بغیر علماء کے آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے. سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، دین کی باتوں کو آپ بغیر علماء کے سمجھ نہیں سکتے. پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، اس لیے کہ پڑھنا اللہ نے ہر ایک کے مقدر میں نہیں رکھا، اللہ نے عالم بننا ہر ایک کے مقدر میں نہیں رکھا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ من یرد اللہ بھی خیر یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس سے دین کے کام کو لینا چاہتے ہیں، جس سے بھلائی چاہتے ہیں دین کی، اس کو دین کی فقاہت عطا کرتے ہیں، اس کو عالم بناتے ہیں. اور یوں تو دنیا کے اندر جو آتا ہے چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو، اس کی اپنی ایک میراث ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک مال ہوتا ہے. غریب بھی مرتا ہے تو کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جاتا ہے، اور امیر کا تو کیا کہنا. تو اس کے وارثین ہوتے ہیں، اس کے درمیان میں ان کے مال کو تقسیم کیا جاتا ہے. انبیاء کے تعلق سے فرمایا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں یہ اپنے مالوں کو جمع نہیں کرتے ہیں، کیونکہ مال کو جمع کریں گے تو پھر ان کے اولاد کے اندر تقسیم کا معاملہ ہوگا. انبیاء مال کو جمع نہیں کرتے، انبیاء علم کو جمع کرتے ہیں. اور جو علم کو جمع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی علوم کو تقسیم کیا، اور جو علوم ان کو ملے علماء کو، ان کے تعلق سے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاءوں کے ہی کون ہے؟ وارث علماء کرام ہیں. انبیاءوں کی اولادوں کو ان کا وارث نہیں کہا. جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. صرف یہ نہیں کہ میرا، بلکہ آدم کا بھی وارث یہ عالم ہے، یوسف کا بھی وارث یہ عالم ہے، موسیٰ کا بھی وارث یہ عالم ہے. الغرض مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے، میرے سمیت وہ تمام کے تمام اگر اس دنیا کے اندر کوئی وارث ہے
تو یہ علماء کرام کی جماعت انبیاءوں کی وارث ہے۔ اور یہ فرمایا کہ وارث ان کے پاس میں کیا ہے ایسا؟ ان کے پاس میں وہ علوم نبوت کا سرچشمہ ہے کہ جس کے اندر آپ جا کر اپنے ایمان کو پاک کرتے ہیں، اپنے قلوب کو گناہوں سے معصیت سے پاک کرتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، میرے اور آپ کے درمیان میں سے اگر علماء نکل گئے تو یہاں آج جمعہ کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بتا دیں کتنے ایسے ہیں جنہیں آپ کے گھر کے اندر میت ہو جائے تو مردے کو نہلانے کا طریقہ پتہ ہو؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ تو یہ علماء ہمارے درمیان میں اتنا بڑا واسطہ ہے۔ تو اب ضرورت اس موقع پر پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی اور علماؤں کی ان چیزوں پر آ کر ڈیپینڈ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ جس دن امت نے علماء کے ساتھ میں اپنے تعلق کو اور اپنی ذمہ داری علماء کے ساتھ کیا ہے سمجھ لی، اور جس دن علماء نے سمجھ لیا کہ میرا تعلق اس امت کے ساتھ میں کیا ہے اور میری ذمہ داری ان امتیوں اللہ کے بندوں پر کیا ہے، تو اس دن اس دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ علماء، بہت سے لوگوں کو شاید یہ بات بری لگے گی، افسوس اس بات کا ہے کہ علماء اپنے معیار کو نہیں سمجھ رہے ہیں، علماء اپنے مقام کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اور الزام دیتے ہیں امت پر، اور الزام دیتے ہیں اپنی مسجد کی مصلیان پر، الزام دیتے ہیں مسلمانوں پر کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو مجبور ہیں، یہ امت ہماری قدر نہیں کرتی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ کیسا عالم ہے تجھ کو یہ سبق کیسے تو بھول گیا؟ یہ کون ہوتے ہیں تیری عزت کرنے والے؟ عزت کا دینا اور عزت کا نہ دینا یہ تو خصوصیت اور صفت باری ہے۔ آپ اگر اپنے مقام کو سمجھتے، اپنے معیار کو سمجھتے، اپنے وقار کو سمجھتے اور اپنے علم کی بنیاد پر اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ، جو منبر اللہ نے آپ کو دیا، مدرسے میں اگر آپ پڑھاتے تو جو مسند درس اللہ نے آپ کو دیا، اس کی دیانتداری کے ساتھ میں آپ اس پیغام کو پہنچاتے تو آپ کو اللہ تعالیٰ طلبہ بھی ویسے دیتے، اور آپ منبر پر بیٹھ کر جو مقام اللہ نے آپ کو دیا، جو علم اللہ نے آپ کو دیا، دیانتداری کے ساتھ میں، امانتداری کے ساتھ میں امت تک آپ اس کو پہنچاتے تو امت تمہارے قدم و تلے ڈلی نظر آتی۔ مگر منبر پر بیٹھ کر خیانت آپ نے کی، مسجد پر بیٹھ کر خیانت آپ نے کی، اور اس کے بعد میں الزام لگاتے عام لوگوں پر کہ یہ لوگ ہماری قدر نہیں کرتے۔ بخاری کے سبق میں ہمارے شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آخری سبق میں کہ قریب تم کو بخاری کی ایک آخری حدیث پڑھا دی جائے گی، کلمتان حبیبتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان۔ یہ حدیث کو پڑھتے ہی تم اپنے آپ میں مست ہو جاؤ گے اور تم کو یہ محسوس ہوگا کہ آج تم انبیاؤں کے وارث بن گئے۔ مگر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی تم انبیاؤں کے وارث نہیں بنے، انبیاؤں کے وارث تم صحیح معنوں میں اس وقت بنو گے جب امت تمہیں اپنی آنکھوں پہ بٹھائے گی۔ ورنہ زمانے میں ڈاکٹر بھی بہت بنتے ہیں اور علماء بھی بہت بنتے ہیں، قرآن پڑھنے والے بھی بہت ہیں اور قرآن کو یاد کرنے والے بھی بہت ہیں۔ دنیا میں کتنے حافظ ہیں؟ حافظ تو ہو گئے مگر آگے چل کر قرآن کو بھول گئے۔ مگر کتنے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظ بنایا اور وہ اپنے حافظوں کو بچا کر رکھے ہوئے۔ کمال یہ نہیں کہ آپ عالم بن گئے، آپ انبیاؤں کے وارث بن گئے، اور صرف پڑھ لینے سے آپ انبیاؤں کے وارث نہیں بن جائیں گے، اس کے جب تک آپ حق ادا نہیں کریں گے اس وقت تک آپ انبیاؤں کے وارث نہیں بن سکتے۔ اور اس کا حقوق کیا ہے؟ جہاں تک میں اپنی کم علمی کی بنیاد پر سمجھ سکتا ہوں، ان کے حقوق میں سے علماء پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ حق بات کے کہنے میں ذرا برابر بھی تعامل نہ کرے، اور مسائل منسوسہ جو مسائل دلال قطعیہ سے ثابت ہوتے ہیں وہاں پر نہ جانے کیوں یہ سوچتے ہیں کہ حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بہتر حکمت کرنے والا اور اللہ تعالیٰ سے بہتر مصلحت جاننے والا نہ تو میں ہوں نہ تو انبیاء کرام ہیں۔ تو جب اللہ نے اس دین کو بنایا، اللہ نے مسائل کو بنائے، اللہ نے اس کے اندر حکمتوں کو سمجھا، اللہ بہتر سمجھتے تم کون ہوتے ہو یہ سوچ کر مسئلہ بتانے والے کہ اگر میں نے اس کے مزاج کے مطابق مسئلہ نہیں بتایا تو یہاں پر حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہاں پر مسئلہ اس طریقے سے بتا دوں۔ اگر میں نے حکمت کا سہارا نہ لیا تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر مسجد میں بگاڑ پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے جماعت کے اندر انتشار پیدا ہو جائے،
تو تم سے بہتر اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے دین کی حفاظت کس طریقے سے ہونی ہے، اس کے دین کو عوام تک کس طریقے سے پہنچانا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کو پیغام پہنچا دیا کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا، آج کے دن دین تمام ہو گیا، تمام مسائل پورے ہو گئے، قرآن مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو دینا چاہتے تھے، جنت کی خوبیاں، جہنم کے تذکرے، اس کی ہولناکیاں، انسان کی اچھائیاں، اس کی برائیاں، وہ کون سے اعمال جس پر اللہ تعالیٰ کی رضا، وہ کون سے اعمال جس پر اللہ کا غضب، سب کچھ اللہ نے بتا دیا۔ پھر اے مولوی تو کون ہوتا ہے اس معاملے میں سوچنے والا کہ اگر مسجد کی ٹرسٹی کی شادی ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، اس نے مسجد کا انعقاد نہیں کیا، اس نے ہال بک کرایا ہے، اگر میں نکاح پڑھانے کے لیے نہیں جاؤں گا تو میری امامت خطرے میں آ جائے گی، تو میں حکمت کا اور مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ میں تمام لوگوں کے درمیان میں پہنچ جاؤں۔ یہاں اگر تم بائیکاٹ کرتے تو آج سے پہلے جس کمبخت نے ہال کے اندر اپنی بیٹیوں کی شادیوں کا انعقاد کا آغاز کیا تھا، وہاں پر اگر علماء اپنے آپ کو مضبوط بنا لیتے اور امانت داری کے ساتھ میں، دیانت داری کے ساتھ میں ان کو مسائل بتاتے اور اللہ کے رسول کی حدیث بتاتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نکاح کے لیے مسجدوں کا انعقاد کرو، اور آپ نے ہال بک کر لیا، آپ وہاں پر نہ جاتے، وہ ایک دروازہ جو شروع ہوا تھا وہاں پر بند ہو جاتا، اور آج آپ دھڑلے سے جا رہے ہیں، بفر سسٹم کھانا ہو رہا ہے یہودیوں کی طرح۔ میں تو کہتا ہوں یہودی نہیں بلکہ جانوروں کی طرح، اس لیے کہ جانور کی فطرت ہے پیروں پر کھڑے ہو کر کھانا، جانور کی فطرت ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، جانوروں کی فطرت ہے ہٹ کر نہ دھونا۔ وہ ایسے لوگوں کے بیچ میں جہاں پر سنت کے مستقل جنازے نکالے جاتے ہیں، لڑکا بھی بیٹھا ہوا ہے، لڑکی بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پر آپ کوئی مسائل بیان نہیں کرتے، آپ چلے جاتے ہیں اپنی مسجد کی ایک رسید کو لے کر۔ مسجد کے اندر باقاعدہ ایک بورڈ لگایا جاتا ہے کہ نکاح پڑھانے والے کو آپ جب لے کر جائیں گے تو مسجد کا جب امام نکاح پڑھانے کے لیے جائے گا، علاقہ جیسا اس طریقے کا ریٹ لگا ہوا ہے کہ 500 روپے کی رسید آپ کو کاٹنی پڑے گی، اور مولوی کم سے کم یہ مسئلہ اس کو بتاتا کہ ایسے موقع سے 500 روپے کی رسید جو جبرن لیا جا رہا ہے، کیا وہ پیسہ مسجد کے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ مدارس کے اندر مدارس کا میدان ہے، مدارس کا ماحول ہے، اس کے اندر ایک ہال بنا ہوا ہے، ہم مسجد آپ کے مدرسے کے اندر ولیمہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے مدرسے کے اندر ہم نکاح خوانی چاہتے ہیں، آپ نے اجازت دے دی، کیوں؟ کہ آپ کے مدرسے کے 50 بچے ہیں، وہ اس بھکاری کا کھانا کھا لیں گے۔ یہ مہمان رسول کو تم نے ایسا مفلس، ایسا ذلیل کر دیا کہ وہ بیٹی کی نکاح میں جہاں پر ویسے ہی بیچارہ پریشان ہے کہ 200 باراتی آ رہے ہیں، ان کے کھانے کو کھلانے کو پریشان ہے، آپ کے 50 بچے اور۔ ابے کیسا مولوی ہے تو اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ سکا۔ جہاں پر مدرسے میں بیٹھ کر تجھے مہمان رسول کو تیار کرنا ہے، ان کے سامنے تم نے اس چیز کو قرآن خوانی کرانی ہے تو غریب آدمی ہے تو اس کو تم نے ویسے ہی بھگا دیا، اور وہاں پر اس کے سامنے تم نے بہت سی دین کی باتیں کر دی۔ مسجد نہیں پڑھا لو، مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں، یہی نان کھڑائی لے آؤ، 101 کی رسید یہی پڑھ لو۔ ارے ابھی بچے جائیں گے، رکشے میں جائیں گے، بیٹھیں گے، اتریں گے، زمانہ دیکھے گا۔ مدارس کے بچے، خدا کی قسم مدرسے والوں اپنی آنکھوں کو کھولو، جو تم بچوں کو قرآن خوانی میں بھیج رہے ہو یہ بھیجنا تمہارا جائز نہیں ہے، وہاں پر پیسے لے رہے ہو، خدا کی قسم حرام ہے۔ کیسے تم اپنی کس علم کی بنیاد پر اپنے آپ کو تم کہتے ہو کہ امت ہماری خیر خواہی کے ساتھ میں اور امت ہمارے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ نہیں کرتی؟ تم اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہو۔ دیکھو ذرا مدرسے کے بچے جب قرآن خوانی میں جاتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ کسی غریب بھکاری مفلس کے بچے بازار میں گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم خود دیکھتے ہیں تو ہم کو احساس ہوتا ہے، اور مسائل ہم سے پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ بھائی دارالعلوم کا فتویٰ ہے، میری کیا بات ہے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم دارالعلوم کی بنیاد پر اپنے آپ کو لے کر چلتے ہیں، دارالعلوم کو جو فتویٰ ہے اس کے آگے ہم سر جھکا دیتے ہیں۔ تو تم نے کہاں سر جھکایا؟ دارالعلوم نے اہتمام قرآن خوانی کو ناجائز قرار دیا ہے، اور تم پیٹی کے ڈبے لے کر بچوں کو بھیجے جا رہے ہو۔ اور وہی اگر ایک پیسے والا آ جاتا ہے، حضرت قرآن خوانی بچے کی مدرسے گھر پہ کرانی ہے، ہاں کتنے بچے بھیج دے؟ وہ غریب آ جائے تو اس کو نصیحت مار دی تم نے، اور پیسے والا آ گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آپ دیکھیے، عبد الرحمن بن عوف، عثمان غنی، آج کے زمانے میں جو آپ پیسے والوں کو دیکھ رہے ہو نا، یہ امبانی زمبانی اور جو مسلمانوں کے اندر بڑے بڑے ترم خواہ پڑے ہوئے ہیں،
یہ سب آج بھی حضرت عثمان کی دولت کے سامنے فقیر اور بلکہ ایک نمبر کے بھکاری ہیں ان کے سامنے. آج بھی ان کی دولت اہل عرب خرچ کر رہے ہیں. آج بھی عثمان غنی کا کرنٹ اکاؤنٹ چل رہا ہے. کتنے پیسے والے. اور بلال حبشی حد درجے کے غریب. عمر فاروق حد درجے کی شجاعت والے. خالد بن ولید جو ایک مرتبہ ریشم کے رومال سے اپنے ناک کو پوچھتے تو دوبارہ اس رومال کا استعمال نہیں کرتے. دربار محمدی میں خالد بن ولید آ جائے یا بلال حبشی آ جائے، آپ کی نظر دونوں کے لیے برابر تھی. اور تو اس کا وارث ہے، نبی کا وارث ہے تو، بلکہ انبیاءوں کا وارث ہے. پیسے والا آیا تو تیری نظر بدل گئی، اور غریب آیا تو تیری نظر بدل گئی. آخر کیا بات تھی؟ ابو بکر صدیق جیسی کی موجودگی میں، عمر فاروق کی موجودگی میں، عثمان غنی کی موجودگی میں، علی المرتضیٰ کی موجودگی میں، خالد بن ولید اور بڑے بڑے صحابہ کرام ان کی موجودگی میں، اور ایسے خوبصورت صحابہ کرام کہ جن کی شکل میں آنے کے لیے جبرائیل تمنا کرتا ہو کہ یہ حضور پاک علیہ السلام کی امتیوں میں داہیہ قلبی یوسف علیہ السلام جیسا خوبصورت ہے، میں اس کی شکل میں آپ کے پاس اللہ کے پیغام کو لا رہا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں پر امام الانبیاء سب سے زیادہ خوبصورت کائنات کے صدیق عائشہ فرماتی کہ لوگ جب حسن یوسف کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں، قرآن کہتا کہ جب مصر کی عورت نے حضرت زلیخا سے کہا کہ تو کس غلام کے چکر میں، کس کے عشق میں مبتلا ہو گئی، تو زلیخا نے کہا تھا اگر تم اس کے حسن کو دیکھتے تو پھر تم کیا کہتی. تو چنانچہ یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا، ان عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. قرآن کہتا ہے کہ فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہ اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا اور قسم کھائی، کہتی ہیں کہ یہ انسان تو ہو ہی نہیں سکتا. تو صدیق عائشہ کہتی ہیں کہ یہ تو یوسف کا حسن تھا جو قرآن نے بیان کر دیا. میرے آقا کا حسن تو ایسا ہے کہ جسے کوئی بیان نہیں کر سکتا. اور رہی بات میرے آقا کے حسن کی معلوم کرنے کی، تو خدا کی قسم اگر میرے آقا کے حسن کو، میرے تاجدار کے حسن کو اگر میں عوام کے سامنے یا لوگ ان کو دیکھنا چاہیں تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی. میرے شوہر کا حسن اگر لوگوں پر ظاہر ہو جائے تو فَقَطَّعْنَا قُلُوبَهُنَّ، اپنی چھاتیوں پر، اپنے کلیجے پر، اپنے دلوں پر چھریاں چلائیں گی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو نبی اتنا خوبصورت، جس مسجد کا امام اتنا خوبصورت، اس کا مؤذن کیسا ہونا چاہیے؟ بلال حبشی جیسا کالا کلوٹا. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ کالے لوگ خوبصورت نہیں ہوتے. اللہ کے یہاں پر خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی. لا ينظر اللہ الى قلوبکم ولا صورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب کو نہیں دیکھتا، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے کہ اس دل کے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے، تقوی کتنا ہے. اور وہ عالم تو کیسے عالم ہے، اپنے آپ کو نبی کا وارث کہتا ہے. پیسے والا آتا ہے تو تیری نظر بدل جاتی، مسائل بدل جاتی، اور غریب آتا ہے تو مسائل کے اندر وہی شدت. دین ہے، دین کسی کی باپ پر نہیں ہے، یہ شریعت مطہرہ ہے، اس کے اندر تبدیلی بالکل نہیں کی جا سکتی، اس کے اندر ترمیم بالکل نہیں کی جا سکتی. مگر پیسے والا آ جائے تو ساری شریعت کو بدلا جا سکتا ہے. پھر علماء تم کہتے ہو کہ ہماری کوئی قدر نہیں کرتا. کیوں کرے گا تمہاری قدر؟ آخر کیا بات تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بھی مصلی اپنے امام کے خلاف نہیں تھا. آخر کیا بات تھی؟ چلو ٹھیک ہے، مان لیا کہ وہ تو نبی تھے، ان کے خلاف کون جاتا. صدیق اکبر جب امام بنے، 2.5 سالہ پونے 3 سالہ کی مدت، ایک بھی مصلی آپ کے خلاف نہیں. عمر فاروق 11 سال 9 سال سے زیادہ امام بنے، ایک بھی مصلی ان کے خلاف نہیں. عثمان غنی ایک بھی مصلی ان کے خلاف نہیں. حضرت علی ایک بھی مصلی ان کے خلاف نہیں. اور میرے پیچھے پڑھنے والے 4 لوگ، اس میں 3 میرے خلاف. خود میرا مسجد کا مؤذن، جب تک وہ اللہ اکبر نہیں کہے گا میں جماعت نہیں کھڑی کروں گا، وہ مؤذن خود میرے لیے اپنے دل کے اندر قدورت کو بھرا ہوا ہے. اور میں بھی کسی طریقے سے ٹرسٹوں کے کان بھر کے اس کو بھگا دوں. میں ارے بھگاؤ اس کو، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. اور یہ مؤذن بھی رونا روتا ہے کہ مجھ سے سنڈاس صاف کرواتے ہیں، مجھ سے پیشاب صاف کرواتے ہیں، پانی نہیں بھرا گیا تو ٹرسٹیاں مجھ پر برس جاتے ہیں. تو اگر مؤذن کی قد کو اور مؤذن کی مسلک کو سمجھتا تو جس پروردگار نے وعدہ کر دیا کہ روز محشر مؤذن کی گردن سب سے اونچی ہوگی، اگر تو اس چیز کو سمجھتا
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے کا اجر کیا ہے تو لڑیں گے ایک دوسرے سے کہ میں دوں گا. اور میں اگر کسی میں چلا جاؤں کہ بھائی میں امامت کے لیے آیا ہوا ہوں, نہیں آپ تو مؤذن بن جائے. ارے میں عالم قاسمی ہوں, میں کیسے مؤذن بنوں گا؟ مطلب میری نظر میں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے وہ چیز. آپ میرے علاقے میں امام بن جائے. کون سا علاقہ؟ بہار, بنگال ہے؟ میں تو بمبئی اور بنگلور کے لیے پیدا ہوا ہوں. امیروں کے درمیان مجھ کو امامت کرنی ہے. میں جو بیان کرتا ہوں لوگ حیران سنتے ہیں, وقت سے زیادہ بھی وقت ہو جاتا ہے پھر بھی کوئی ٹوکتا نہیں ہے. میں کہ بہار اور بنگال کے لیے پیدا ہوا ہوں. اللہ کے رسول کے سامنے یہودی مدینے کی آ گئے تو بھی آپ نے وہی احترام کیا, اور بد سے بدتر ذات کا بھی آ گیا تو اللہ کے رسول نے اس کا وہی احترام کیا. اور تو کیسا وارث نبی ہے کہ تیری نظر کے اندر افتراق پڑا ہوا ہے, فرق تو نے بنا دیا ہے دونوں کے درمیان میں کہ یہ پیسے والا ہے اور یہ غریب ہے. جہاں جہاں برائیوں کا آغاز ہوتا ہے خدا کی قسم علماء اس کے پورے ذمہ دار ہیں, پورے ذمہ دار ہیں. برائی کا آغاز ہوا اور وہ برائی پائے تکمیل کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ عالم, جب تک کہ مسجد کا امام, جب تک کہ عالم اس مجلس میں نہ پہنچ جائے. مثال کے طور پر خان صاحب کے گھر میں شادی ہے. خان صاحب کا ڈر تو ویسے ہی زیادہ رہتا ہے کیونکہ خان صاحب ہیں, کبھی بھی چڑھ جائیں گے. اوپر سے پھر خان صاحب پیسے والے ہیں. حضرت پورے مدرسے کے بچوں کو لے کے آ جائیے گا, بچی کی شادی ہے, پورے مدرسے کے بچوں کو لے کے آ جانا, نکاح بھی وہیں پڑھانا ہے. اب سارے بچوں کو, مدرسے کے بچے بیچارے ویسے بھی گندے سندے رہتے ہیں, پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں. میرے بچے بھی جب تک بمبئی میں تھے تو جب تک بڑے اچھے لگتے تھے. اب یہ چودھری صاحب بھی دیکھ کے وہ مدرسے میں پہنچے تو ایک کا پاجامہ پھٹا ہوا ہے تو ایک کا کرتا پھٹا ہوا ہے. ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں ان کا باپ بھی دنیا میں موجود ہے کہ نہیں موجود ہے. یہ 3 بچے نظر آتے ہیں, گورے چپٹے ہوا جائے, کالے گندے ہو گئے. اب وہ سارے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں. محتم بھی تھوڑی دیر کے لیے یہ نہیں سوچتا خدا کی قسم یہ بچے ہیں جن کو بازار میں لے کے جایا جائے. اب ایک پیسے والا جب ان کو دیکھتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ مدرسے کی زندگی ہی غریبوں کی اور بھکاریوں کی ہے. وہ کیسے اپنے بچوں کو علم دین کے لیے تمہارے پاس میں لا کے چھوڑے گا؟ اب تم بیان پہ بیان مارے جاؤ, علم دین کی یہ فضیلت, قرآن کی یہ فضیلت. ارے بھائی سب ٹھیک ہے مگر بچوں کو تو دیکھو. اب وہاں پر تم نے اگر مسئلہ بتا دیا ہوتا کہ خان صاحب شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسجد کے اندر نکاح کا انعقاد کرو, آپ ہال بک کر رہے ہیں, اوپر سے بچوں کو بھی بلا رہے ہیں. اچھا مزے کی بات, اب وہاں پر جو ہے میں چونکہ تجربے سے گزرا ہوا ہوں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ہم مدرسے میں چھوٹے مدرسے جب پڑھتے تھے حفظ میں تو ایک بار بہت بڑی شخصیت کی یہاں پر تمل ناڈو میں بہت بڑی شخصیت کی یہاں پر بیڑی کے بہت بڑے کاروباری تھے. ان کے یہاں پر دعوت نکاح اور سارے بچوں کو لے کر گئے بھائی, اور سارے لوگ گاڑیوں سے اور کاروں سے, اور ہم لوگ جو ہے بیچارے فقیروں کی طرح. وہ مجھے بھی اچھے سے یاد ہے کہ میرے پیر میں بھی جو ہے نا 2 چپل تھی, ایک پتہ نہیں کس کی اور ایک میری. اب چلے جا رہے صاحب وہاں پر شادی میں پہنچ گئے, اور وہاں جانے کے بعد میں چونکہ میں تھوڑا سا اچھا قرآن پڑھنے والا تھا اور تھوڑا سا خوبصورت بھی لگتا تھا تو کہا کہ اس سے قرآن پڑھایا جائے, اور بہت ہی سامنے کھڑا کر دیا اس چکر میں کہ سارے لوگوں کے سامنے یہ قرآن پڑھے گا تو چندہ بھی میرا بہت اچھا ہو جائے گا کہ دیکھو مدرسے میں کیسی تعلیم ہوتی ہے. اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ ایک طالب علم کا کرتا پاجامہ مجھے پہنایا گیا تھا اور وہ بھی مجھے اندر سے باندھا گیا تھا, کیونکہ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کپڑا میں نے نہیں پہنا بلکہ کپڑے کے اندر مجھے ڈالا گیا ہے. وہ نیچے سے باندھ ان کے کیسے سمیٹ کے مجھے لے کر گئے وہاں پر. اور بھی طلبا تھے. میں اپنی آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں, بارات کے اندر جتنے بھی تھے اس شیطان بدبخت نے رخصتی میں سب کو چاندی کی انگوٹھی دی, اگر نہیں ملا تو ہمیں کچھ نہیں ملا, مگر بلایا ہم کو بھی تھا وہاں پر. نہیں, بارات میں اگر ہم کو بلایا جیسے سب کو چاندی کی انگوٹھی تو نے دے دی, اللہ نے تجھ کو اتنا مال دیا تھا تو ابے خبیث کے ہمارے ہاتھوں میں انگلیاں نہیں تھی, ہمیں بھی تو دے دینا ایک انگوٹھی. ایسے ہی ایک شادی میں اور لے کر گئے ہم کو, وہاں پورے براتیوں کو ایسے دروازے سے داخل کیا گیا کہ گلاب کا پانی چھڑکا جا رہا تھا اور مدرسے کے بچوں کو پیچھے سے لے کے جایا گیا, اور سب کو پھول اور کپڑے اور ناک پوچھنے کے لیے رومال, مدرسے کے بچے کو کچھ نہیں, فقیر کی طرح آیا تھا فقیر کی طرح نکل جا. وہاں پر اگر یہ مدرسے کا محتمم سخت ہو جاتا تو مدرسے کے بچوں کی یہ مفلسی آپ کو بازار میں دیکھنے کو نہ ملتی.
مہمان رسول کی آپ نے توہین کی، اب اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ مدرسہ مقروض ہے، اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ چندہ نہیں ہوتا، تمہاری نیتوں کے اندر فطور آ گیا، اللہ تعالیٰ نے وہ رحمت کے پیسے جو تمہارے مدرسے کی خیر خواہی کے لیے ہوتے اس کو بند کر دیا۔ مدرسے والوں کو بات بری لگے گی، میں بھی مدرسہ چلا رہا ہوں اور کس حالت میں چلا رہا ہوں یہ صرف میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے، یا ابھی یہ صاحب دیکھ کر آئے یہ جانتے ہیں، وہ مولانا حماد بیٹھے ہوئے وہ جانتے ہیں کس طریقے سے میں مدرسہ چلا رہا ہوں۔ اور الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر آپ لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، کسی بڑوں کے تلوے چاٹنے میں نہیں گیا اور نہ ہی جاؤں گا، اور اللہ کا کام ہے، اللہ کے دین کا کام ہے، اللہ کو چلانا ہوگا اللہ چلائے گا، اللہ کو کام لینا ہوگا اللہ کام لے گا۔ میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی وقات نہیں کہ میں ان پیسے والوں کے سامنے جا کر علم دین کی ترقی کے لیے، علم دین کی کامیابی کے لیے جھوٹ کا سہارا لوں، وہاں پر جا کر جھوٹ بات بیان کی جائے، وہاں پر جا کر حالات کچھ نہیں ہے بلا وجہ مدرسے کے حالات کو بیان کیا جائے، جھوٹ بول کر ان کے دلوں کو رقیق کیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے دل میں کچھ بات ڈال دے، اور پھر کہتے ہیں کہ کتنے مرتبہ جانا پڑتا ہے، تب جا کر تو 2000 ملتے ہیں، تب جا کر تو 5000 ملتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ مدرسے کی زمین میری، اور یہاں تک اب جو کام ہو چکا 40-50 بچے پڑھ رہے، مقامی بچے پڑھ رہے، اتنے اخراجات، خدا کی قسم پوری دنیا کے اندر اس مدرسے کا کوئی چندہ کرنے والا نہیں ہے، اور ابھی تک نہیں رکھا۔ یہی دعا اب بھی کرتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ آئندہ بھی کسی چندہ کرنے والوں کو مجھے رکھنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک چلایا، آگے بھی اللہ چلائے گا۔ یہاں پر پیغام صرف یہی دینا ہے کہ اللہ نے تم کو جو مقام دیا اس مقام کو تم باقی رکھو، اللہ نے جو آپ کو جو ایک علم دیا ہے اس علم کی قدر تم خود کرو۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے میں نے بات کو شروع کیا تھا، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ تم انبیاءوں کے وارث بن گئے، بلکہ انبیاءوں کے وارث تم اس وقت بنو گے جب امت تمہیں اپنی سر آنکھوں پر بٹھائے گی۔ میں بازار میں چلتا ہوں تو 100 میں سے 90 لوگ میری برائی پر آمد آئے، میں وارث انبیاء میں سے نہیں ہوں، میں مسجد میں امامت کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں، میرے مصلی مجھ سے ناخوش ہیں، میں وارث انبیاء بھی نہیں بنا۔ اور امت سے بھی ایک پیغام ہے کہ اگر امت بھی اس چیز کو سمجھ لے کہ میرا تعلق علماء سے کیا ہے اور علماء میرے لیے کیا معنی رکھتے ہیں، تب خدا کی قسم یہ دونوں نے جس نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیا، آپ کے سامنے اگر مولوی نے مسئلہ بتایا تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس مسئلے کو مان لیں، اس لیے کہ آپ کو اس کے تعلق سے کچھ نہیں پتا۔ ایک ڈاکٹر آپ کو صلاح دیتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، آپ مان لیتے ہیں، وہ کافر ہے، مشرک ہے، اس کی بات کو آپ مان لیتے ہیں۔ وہاں پر صرف دو ہی چیزیں ہیں، یا تو جان جائے گی یا تو صحت اور بگڑے گی، مگر مولوی کی بات نہ ماننے پر جان تو جائے گی ہی جائے گی، ایمان اور ہاتھ سے چلا جائے گا۔ جان اگر چلی گئی غم کوئی نہیں، ایمان اگر چلا گیا جہنم کے علاوہ دوسرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بھائی یہ مولانا تو بھائی ہمارے خلاف مسئلہ بتاتے ہیں، ان سے پہلے جو تھے وہ تو برابر آ رہے تھے۔ فاتحہ کے لیے ہمارے پاس میں جمعرات کے دن آ جاتے ہیں، ارے محلے میں رہتے ہیں، نہیں کریں گے تو اختلاف پیدا ہوگا، ایک دن کا ٹفن بند ہو جائے گا، کیا ہے قرآن ہی تو پڑھنا ہے، پڑھ کے فاتحہ دے کے چلے۔ دکان پہ بلا لیا، اگر بتی جلوا دی، بھائی مدرسے سے کسی بچے کو بھیج دینا، سورہ بقرہ پڑھنا ہے، 40 دن بچے کو بھیج دیا اور اس سے ایک معاوضہ بھی طے کر لیا کہ اس کو 5000 یا 2000 دے دینا۔ کہاں سے یہ مسئلہ نکالا آپ نے؟ قرآن کو پڑھ کر آپ پیسے لے رہے، کہاں سے مسئلہ نکالا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ تمہارا اور امت کے درمیان میں فرق جو تعلق ہے وہ صرف قرآن کے پڑھانے کا اور پیسے لینے کا، قرآن کی عظمت کو وہاں تک پہنچانے کا تعلق نہیں۔ اور امت نے بھی علماء کو کیا سمجھ لیا؟ کیا سمجھ لیا علماء کو؟ کہ اس کی اوقات تو صرف نماز پڑھانے کی ہے، اس کی اوقات صرف اتنی ہے کہ مجھے جس دن نکاح کرنا ہے اپنی بیٹی کا تو اس دن اس کو فون کر دوں گا، یہ آ جائے گا پھٹے کپڑے پہن کے اور نکاح پڑھا کے چلا جائے گا۔ اور آج کل تو علماء بھی ماشاءاللہ اتنے ہوشیار ہو گئے ہیں، نکاح پڑھانے کے لیے ایک شیروانی رکھ رکھی انہوں نے اپنے پاس میں، جہاں فون آیا خان صاحب کا نکاح پڑھانا ہے پیسے والے کا، تو بہترین شیروانی اور ایک ہی طرح کی بوٹل چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، سستا وستا تو یہ لگا کے نکل لیتے ہیں، مگر اب چونکہ خان صاحب کے یہاں جانا ہے تو بہترین ادھر کی ایک بوٹل رکھی ہوئی ہے، خوشبو لگا کے اپنے آپ کو بڑے سنبھال کے بازار سے نکلتے ہیں کہ پریس تک نہ ٹوٹے، ورنہ خان صاحب بولیں گے کہ آپ کیسے کپڑے پہن کے آ گئے؟ میری بیٹی کی شادی ہے، میں ارب پتی آدمی ہوں، کوئی غریب تھوڑی ہوگی جس کی شادی میں تم ایسے ہی کرتا پاجامہ پہن کے چلے آتے۔ اور وہی کسی غریب نے بلا دیا تو اٹھے سٹے، پہلی بات تو جاؤ گے نہیں، یہی بلاؤ گے بے ذرا ہٹ ادھر آ، عالم کو بلاتا ہے ہمارے دروازے پہ، شرم نہیں آتی تجھ کو؟ علماء کی قدر نہیں کرتے ہو تم؟ اور پیسے والے نے بلا دی تو ساری قدر خود اپنے آپ کو ظاہر کر دی اور چپل پہن کے ضلالت کی پہنچ گئے اس کے دربار میں۔
اور جا کے نکاح پڑھا رہے. ایک مسئلہ نہیں بتائیں گے اس کو کہ یہ اسراف ہے, یہ جائز نہیں ہے. ایک صاحب نے ہمیں بلایا شادی میں, تو میں نے کہا کہ بھائی میری زندگی گزر گئی اب تک کی, میرے محلوں کے دوستوں سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں, لوگوں نے بہت کہا ابے بہت بڑا اللہ والا بن گیا, ارے بہت بڑا ملا بن گیا, کچھ بھی کہہ لو بھائی, میں نہیں گیا تو نہیں گیا, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب اس کے بعد میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ یار کیا کریں, بیوی کا مسئلہ ہے نا, ساس ناراض ہو جائے گی, سالہ ناراض ہو جائے گا, سالی بات کرنا بند کر دے گی, اب کیا کریں. میری بھی شادی ہوئی تو جیسا ہم نے کہا تھا ویسا انہوں نے کر دیا. اب جب ہمارے سارے سب کی شادی کی باری آئی تو فون کر کے بلایا, ہم نے سوچا کہ جب ہماری ویسی کی تھی تو یہ بھی ویسی ہوگی. پہنچ گئے اور جب دیکھا وہاں پہ ماحول, استغفر اللہ, میں نے کہا کہ بڑھو سن لو بھائی, آج کے بعد تم اپنے گھر میں کچھ بھی کام کر لو, ہمیں بلانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے تمام سالوں کی شادی ہو گئی, میری ہمزل کی بھی شادی ہو گئی, ہم نہیں گئے. الحمدللہ سسرال میں وہی عزت باقی ہے, نہ ہماری بیوی ہم سے ناراض ہوئی. پہلی بار گئے تھے جب کوئی بچہ نہیں تھا ہمارے پاس میں, ہم میاں بیوی تھے. اس کے بعد میں کسی شادی میں نہیں گئے, الحمدللہ 4 بچے, کوئی ناراضگی نہیں. 4 بچوں کا گود میں ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہم نہیں گئے, پھر بھی بیوی ہماری خوش ہے, ہمارے سسرال والے بھی خوش ہیں. اب پھر ہماری سالی کی بات چیت چل رہی ہے, انہوں نے ہم سے کہا کہ بولے سگائی کی تاریخ رکھنی ہے. بولا تمہاری مرضی, سگائی کی رکھو یا مرنے کی رکھو, ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں. اچھا مزے کی بات, حضرت بچے کے لیے رشتہ آیا ہوا ہے, دعا فرما دے. تو امام صاحب کا کام یہ تھا کہ آپ نے تحقیق کی, دیندار ہے نہیں, امام بھی پوچھتا نوکری والا ہے, کمانے والا ہے, کام دھام کرتا ہے, ماں باپ کا مفت خور تو نہیں ہے. یہ سب مطلب وہ یہ بھی نہیں بتاتا کہ حدیث رسول کیا ہے, کہ جب نکاح کے لیے کسی کو دیکھو تو اس کی دینداری کو دیکھو, اس کے نسب کو دیکھو. وہ نہیں ارے وہ چھوڑو کیسا بھی یہ کما رہا ہے, اچھا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے دے دو. اچھا حضرت منگنی کی تاریخ رکھنے والے ہیں, وہ لوگ آنے والے ہیں, آپ اس میں آ جائیے گا. اب یہ مولوی اٹھا اور پہنچ گیا وہاں پر ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو ایک مولانا صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کی نظر میں یہ بات کہ یہ عمل اگر غلط ہوتا تو یہ مولوی یہاں نہیں ہوتا, یہ عمل صحیح ہے, اس کے لیے یہ مولوی. میت ہو گئی, سارا سب کچھ ہو گیا, ایک نے کہا کہ دعا کرا دو, وہیں بتا دیتا اجتماعی دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے, ہر آدمی مردے کے لیے اپنی اپنی دعا کرے. نہیں, حکمت ہے, مدرسہ چلانا ہے, مسجد میں امامت پر رہنا جو ہے, کر لو دعا. اب ممبر پہ بیٹھ کے تمہیں مسئلہ بتا تو نہیں سکتے کہ یہ جائز نہیں ہے, بتاؤ گے تو پٹ جاؤ گے, پھر وہاں کیوں کیا تم نے. علماء کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. آپ کسی کے باپ کی ملکیت نہیں ہے, جیسے ایک پیسے والا آپ کی ملکیت نہیں ہے, اور اس کا پیسہ آپ کے کام کا نہیں, اور آپ کا علم اس کے کام کا نہیں, اس کا مقدر اس کے ساتھ میں, آپ کا مقدر اس کے ساتھ میں. یہ نہ سوچے بلکہ یہ سوچے کہ دنیا کی تمام دولت جو ہے وہ اللہ کی نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتی. اگر اللہ کی نظر میں دولت معنی رکھتی, اس جملے کو بہت اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے گا, تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پیسے کبھی نہیں دیتے, صرف مسلمانوں کی جھولیاں بھرتا. اللہ کی نظر میں مال و دولت کوئی معنی نہیں رکھتی. اللہ کی نظر میں اگر کسی چیز کی وقعت ہے, اگر اللہ کی نظر میں کسی چیز کی عظمت ہے, تو وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تمام مسلمانوں کے لیے. ایسے علماء اس بات کو سوچے کہ اللہ رب العزت نے مجھے وہ مقام عطا کیا ہے کہ اگر یہ پیسے والا مر جائے تو اس کے تعلق سے کوئی کچھ نہیں کہے گا, لیکن اگر میں مر جاؤں تو میرے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ فات العالم فات العالم. ایک عالم کی موت پورے زمانے کی موت ہے, تو پورے زمانے کے لیے ہے. اللہ نے تجھے پورے زمانے کے لیے پیدا کیا. اس چیز کو سمجھ لے بھائی, اس چیز کو سمجھ لے, اور امت اس چیز کو سمجھے کہ یہ مولوی ضرور ہے, مگر یہ وہ مولوی ہے جس نے تمہارے اور اللہ کے نبی کے درمیان میں واسطہ بنایا ہے. اگر وہ مولوی تمہیں اپنے نبی کی تاریخ نہ بتائے, وہ مولوی اگر تمہیں اپنے نبی کی سیرت نہ بتائے, وہ مولوی اگر تمہیں اپنے نبی کی سنتیں نہ بتائے, وہ مولوی اگر تمہیں نماز پڑھنے کے طریقے نہ بتائے, تو تم کیسے مسجد میں پہنچو گے, کیسے کلمے پڑھو گے, اور کیسے اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بناؤ گے. آپ کا پیسہ وہی کا وہی طرح رہ جائے گا. لیکن یہ مولوی یہ پورے زمانے کے لیے ہے, صرف تمہارے لیے نہیں. تو 2-3 چیزیں ہیں زندگی کے اندر, پیدا ہونا, بڑے ہونا اور مر جانا, اس کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے. علماء بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں.
عوام الناس بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا وارث تمہارے کو دیا ہے، ورنہ خدا کی قسم جا کے برازیل میں دیکھیں، برما میں دیکھیں کہ علماء کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں کہ عالم آ جائے ہماری اصلاح کر جائے۔ برازیل کے اندر لوگ پاگل ہو جا رہے ہیں کہ علماء آئے اور ہماری اصلاح کرے، ہم کو دین سکھائے۔ علماء جانو تم کو اللہ نے کیا بنایا ہے یار۔ انبیاء کو تعلق سے قرآن نے نہیں کہا، بلکہ تمہارے تعلق سے کہا قرآن نے، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں اپنے بندے پیدا کیے ہیں اس کے اندر اللہ سے ڈرنے والے یہ علماء ہیں۔ اللہ نے تم کو وہ مقام عطا کیا، اپنی شہادت پر اللہ تعالیٰ نے تم کو ملایا۔ اپنی قدر کرو خدا کے واسطے، کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ جس دن تم نے اپنی قدر کر لی، جس دن تم نے اپنے آپ کو پہچان لیا، یوں تو اللہ تعالیٰ نے وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادی هو اجتباکم، دنیا کے تمام مسلمانوں کا انتخاب کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، مگر علماء کو اس لیے انتخاب کیا کہ وہ خود بھی عبادت کرے اور اللہ کے بندوں کو بتائیں کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ نے کتنے بڑے منصب کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم کیا کر رہے ہیں آپ؟ عہد کریں، عوام الناس بھی عہد کرے کہ ہم اپنے علماء کی قدر کریں گے، اس لیے کہ آپ کے درمیان میں اور اللہ کے درمیان میں یہ علماء ہی ہیں جو آپ کو جنت تک پہنچائیں گے، یہ علماء ہی ہیں جو جہنم کے گھڑے میں آپ کو روشنی دلوائیں گے، یہ علماء ہی ہیں جو آپ کو بتائیں گے کون سے عمل سے جہنم کے گھڑے، جہنم سے خلاصی ہے آپ کو، یہ علماء ہی ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کی رضا کا پروانہ کس عمل کی بنیاد پر آپ کو ملے گا۔ آپ علماء کی قدر کریں، اور علماء سے میری عاجزانہ معدبانہ درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے اپنے علم سے سمجھوتا نہ کریں۔ حکمتیں جو تھیں، مصلحتیں جو تھیں، وہ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ کمرے کے اندر کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ کا جواب کچھ اور ہوتا ہے، کمرے سے باہر اگر کوئی سوال کرتا ہے تو آپ کا جواب کچھ اور ہوتا ہے۔ سوال کرنے والا دو ہے اور سوال ایک ہی ہے، آپ کے سوال بدل جاتے ہیں۔ یہ کون سا نفاق ہے بھائی؟ خدا کے واسطے جو شریعت نے بتایا عوام کو وہی بتائیں، عوام کو وہی بتائیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کو ایک بات اللہ رب العزت نے فرمائی تھی کہ ما علی الرسول الا البلاغ المبین، آپ کے اوپر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی بات کو عوام تک پہنچا دیں۔ تو یہی جب آپ نبی کی وارث ہیں تو آپ کے اوپر بھی اتنا ہی فریضہ ہے کہ جو حق ہے وہ عوام کے سامنے رکھ دیں۔ اب جیسے اللہ کے رسول نے عوام کے سامنے بات کو رکھا، اللہ کو جس کی ہدایت دینی تھی اللہ نے دے دی، وہی کام آپ کریں، اسی نقش قدم پر آپ چلیں، تو آپ سچے پکے وارث نبی بنیں گے۔ اور پھر دیکھیں آپ جب لوگوں کے سامنے مسائل رکھیں گے تو خدا کی قسم لوگ کیسے مانتے ہیں؟ عوام معصوم ہے، انہیں کچھ نہیں پتا، آپ ان کو سمجھائیے، یہ ضرور مانیں گے، ضرور مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو علماء سے اپنا تعلق استوار کرنے کی اور علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ٹوٹا پھوٹا علم دیا ہے ہم صحیح معنوں میں اس کی حفاظت کریں اور اس کی قدردانی کریں اور صحیح بات عوام تک پہنچائیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات فرمائی کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس کا تعلق صرف یہاں تک ہی نہیں ہے کہ مدرسے میں بیٹھ کر قرآن کو سکھانا، بلکہ قرآن کی تعلیمات کو عوام تک صحیح طریقے سے پہنچانا وہ تمام علماء کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔